مدینہ کے اندر ایک نوجوان تھا جو بہت حسین تھا۔ دو شہزادیاں اس کے حسن پر بے پناہ لٹو تھی۔ جس وقت اس خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا تو تمام حاضرین مجلس اس کے دلکش گورے بدن کا غور سے مشاہدہ کرنے لگے۔ اس نوجوان کا قد بڑا سر خوبصورت، چوڑی پیشانی، لمبی پلکیں، خوبصورت آنکھیں، نازک ہونٹ اور شفاف دانت اور خوشنما دبلا پیٹ اور چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران و پریشان کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین آ گیا کہ یہی وہ نوجوان ہے جس کا جمال مقناطیس کی طرح راہ چلتی خواتین اور گھر بیٹھی دو شہزادیوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ رات کی تاریکیوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہے۔ آپ نے خواتین کو اس کے دل ربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر موڑنے کا حکم دے دیا۔ اس بیچارے کو بارگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کا حکم نہ تھا، اس لیے حجام کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر منڈوانے لگا۔ جب وہ سر منڈوا چکا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی کہ جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اس کے سر پر امامہ پہنایا جائے۔ چنانچہ وہ امامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا۔ جب وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو راہ چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی آنکھوں پر جمنے لگی اور وہ اسے گلی کوچوں میں دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین نے حکم دیا کہ اے نوجوان، تم اس شہر میں نہ رہو اور بصرہ چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے، اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے حکم کے سامنے سر تسلیم کر دیا، لیکن اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ جب اس نے امیر المومنین کے کسی ہم نشیں سے اس کارروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ پچھلی رات جب دارالخلافہ کی رایا میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المومنین حسب معمول دارالخلافہ کی گلی کوچوں کا گشت کر رہے تھے کہ نصف شب کے قریب ایک دروازے پر سے ان کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرجوش آواز سے شاعروں میں اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی کہ بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب پی سکوں، اور بھلا کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ جاؤں، اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں جو شریف النسل ہے، عزت دار ہے اور ضدی بھی نہیں ہے، وہ بلند مجلسوں والا ہے، ہمسروں کو واپس دھکیل دینے والے قبیلے سے ہے، قابل دید جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اس کا چاند سا مکھڑا تاریخ رات کو جگمگا دیتا ہے۔ جو ہی آپ کے کانوں میں یہ اشعار پڑے تو فرمایا، اچھا میرے ہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی ہے جس کے حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین اپنے پردوں میں کر رہی ہے؟ تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ۔ تو ان کے حکم سے تم کو یہاں لایا گیا تھا۔ پھر حاضرین نے تمہارے خوش قامت قد اور مضبوط جسم اور خوبصورت چہرے کو دیکھا تو مان گئے کہ واقعی ایسا نوجوان ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کے بہک جانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خیال میں تمہاری خوبصورتی کم کرنی چاہیے تو تم پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے۔ تو انہیں احساس ہونے لگا اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا گیا تو یہ کسی دن کسی کے تیر نگاہ کا شکار ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے آپ کو بصرہ بھیجنے اور وہاں بسانے کا پروگرام بنایا ہے، لہذا اللہ کا نام لیجیے اور رخصت سفر باندھ لیجیے۔ امیر المومنین آپ کو بصرہ بھیجنے کا ارادہ کر چکی ہے اور وہ اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں۔ حضرت حجاج کا یہ خوبصورت اور حسین و شکیل بیٹا نصر بن حجاج اپنی بیوہ ماں کا بڑا خدمتگار اور اس کی آنکھوں کا تارا تھا کہ جب کبھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا اس کی آنکھوں میں جیسے اندھیرا ہو جاتا تھا اور کھانا پینا بھول جاتی، وہ اس کے متعلق خطرات میں پڑ جاتی۔ جو ہی یہ اس کے سامنے آ جاتا اس کے لیے جہاں روشن ہو جاتا۔ اسے مدینہ چھوڑ کر بصرہ میں جا کر بسنا گوارا تو نہ تھا، لیکن امیر المومنین کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ اس بیچارے نے اپنا دل مضبوط کر کے امیر المومنین سے پوچھا بھی کہ امیر المومنین، میرے خوبصورت ہونے اور خواتین کی میری طرف دیکھنے میں میرے کسی طرح کے قول و فعل کا داخل ہو تو بتائیے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا، اے نوجوان، یہ میرا انتظامی حکم ہے جو پکا بھی ہے۔ امیر المومنین نے بصرہ کے گورنر کو اسے بصرہ میں گھر مہیا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنی پیاری والدہ کو اللہ اور پھر اپنے بھائیوں کے سپرد کیا اور خود اونٹ پر سوار ہو کر لمبے اور عریض صحرا اور بلند و بالا پہاڑوں کے دروں کو عبور کرنے لگا اور کئی دنوں کا سفر برداشت کرنے کے بعد بصرہ پہنچ گیا۔ ادھر جب اس شادی شدہ خاتون کو امیر المومنین کی اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے انجام سے ڈر گئی کہ کہیں اب میری باری نہ آ جائے،
تو اس نے چپکے سے یہ اشعار لکھ کر کسی کے ہاتھوں آپ کی طرف بھجوا دیے۔ اسے امیر مومنین سے گزارش کر دیجئے، جس کی ناگہانی غصے کے تصور سے بدن پر کبھی طاری ہو جاتی ہے، کہ میرا شراب نوشی یا نصر بن حجاج سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگتی ہوں اور انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے نصر بن حجاج اور شراب کے بدلے تازہ دودھ اور نیچے دیکھنے والی آنکھ میں میسر ہے، اس لیے مجھے شراب پینے اور نصر بن حجاج کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عشق کو دوزخ کے خوف نے لگام دے رکھی ہے، اور اب وہ اس مقام پر مطمئن اور پرسکون ہو گیا ہے۔ جس خواہش اور آرزو کو پورا کرنے کا اہتمام نہ کیا گیا ہو، اسے جرم قرار نہیں دیا جا سکتا، اور پھر لوگ اپنی تمناؤں میں سچے بھی ہوتے ہیں اور سیاہ کار بھی۔ لہٰذا آپ غیر یقینی بات کو یقینی بات کا درجہ نہ دیں، کیونکہ گناہ کی معافی مانگنے والوں کی راہ ہی صحیح ہے۔ جب امیر المومنین نے یہ اشعار ملاحظہ کیے تو رو دیے اور فرمایا، سب تعریفوں کے لائق اللہ و مالک الملک کی ذات ہے، جس کے خوف نے اس خاتون کو ناجائز طریقے سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے سے روک رکھا ہے۔ نصر بن حجاج سلمہ کے بصرہ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد اس کی والدہ اس کی جدائی کے غم میں نڈال ہو گئی، کیونکہ اس کے اشعار بیٹے نے اس کی ضروریات زندگی سے مالا مال کر رکھا تھا، اور اپنے والد حجاج کی وفات کے بعد اسے کسی چیز کی کمی نہ آنے دی تھی۔ اب اسے کمی تھی تو صرف اپنے لگتے جگر کے دیدار کی کمی، جو کسی جرم کے بغیر ہی مدینہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بڑھاپے میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی اس میں بیٹے کو واپس لانے کی ہمت تھی۔ البتہ ایک دن اس نے جرأت کر کے امیر المومنین کو مسجد جاتے ہوئے راستے میں کہا، اے امیر المومنین، میں روز قیامت اللہ کے سامنے دوزانوں ہو کر آپ کے ساتھ جھگڑوں گی۔ آپ تو اپنی عاصم اور عبداللہ کے درمیان سوتے ہیں، جبکہ میرے اور میرے نوری نظر کے درمیان وسیع و عریض صحرا موجود ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، نصر بن حجاج کی ماں نوجوان پردہ نشین خواتین اپنے پردوں میں عاصم اور عبداللہ کے گیت نہیں گاتی، جبکہ انہوں نے تیرے شہزادے کے حسن و جمال کے گیت اپنے پردوں میں بھی گانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ سن کر وہ بوڑھی خاتون صبر کے گھونٹ پیتی ہوئی واپس مڑ گئی، اور امیر المومنین نماز پڑھنے مشغول ہو گئے۔ اس عرصے میں نصر بن حجاج سلمہ کو اپنی بوڑھی والدہ اور مدینہ منورہ کے ساتھیوں کی یاد ستانے لگی، چنانچہ اس نے امیر المومنین سے مدینہ منورہ میں حاضرین کی اجازت طلب کرنے کا پروگرام بنایا، اور اپنی درخواست کو اشعار کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے ان دنوں حضرت عتبہ بن غفوان امیر المومنین کا کوئی پیغام لے کر بصرہ تشریف لے آئے۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس مدینہ روانہ ہونے لگے تو ان کی منادی نے آواز لگائی کہ جو کوئی مدینہ منورہ ڈاک بھیجنا چاہے وہ جلد از جلد اپنی ڈاک ہمارے حوالے کر دے۔ نصر بن حجاج نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی درخواست لفافے میں بند کر کے ان کے حوالے کر دی۔ چند دنوں بعد وہ ڈاک مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ جب امیر المومنین نے اپنی ڈاک کھولی تو اس میں سلام وصل کے بعد بے قصور جلاوطن نصر بن حجاج کی اشعار نظر پڑے۔ اے امیر المومنین، آپ نے مجھے بے توقیر کر کے مدینہ منورہ اور دوستوں میں رہنے سے محروم کر دیا ہے۔ ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہ تھا۔ میرے متعلق آپ کا تصور محض گمان ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں، اور بعض گمانوں کی تصدیق کرنا بھی گناہ ہے۔ محض اس بنا پر کہ ایک شب اپنی آرزو کا اظہار کر بیٹھی، حالانکہ عورتوں کے بعض خواہشات کی محض تعاون تصور کی جاتی ہے، آپ نے میرے متعلق ایسی بات متصور کر لی جس کے بعد میں کسی مجلس میں بات کرنے قابل نہ رہا، اور میں بغیر کسی تہمت کے جلاوطن کر دیا گیا۔ حالانکہ میرا حرمین قیام ہوا کرتا تھا، اور مجھے میرا مرتبہ و مقام اس کی آرزو کی تکمیل کرنے سے روکتا ہے، اور پھر میرے بزرگ کس قدر سچے عزت دار تھے، اور اسے اس کی نماز اور روزہ اور قومی شرافت بری آرزو کی تکمیل سے روکتی ہے۔ ہماری یہ دونوں حالتیں ہمارے کسی طرح کی ممکنہ ارتکاب گناہ میں حائل ہیں، تو کیا آپ مجھے لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں؟ امیر المومنین نے یہ پڑھ کر فرمایا کہ میری امارت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین پر اللہ رحم فرمائے، آپ اپنے خیال اور تصور میں بالکل سچے تھے۔ یہ نوجوان بھی کسی نہ کسی دن کسی نیلم پری کی زلف کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ نوجوان مستقل طور پر بصرہ میں رہنے لگا تو اس نے شہر کے عامل ڈپٹی کمشنر مجاشہ بن مسعود سلمہ کے دفتر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس نے اسے اپنی برادری کا برخوردار سمجھ کر اپنے گھر لے جانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ کچھ عرصہ تک ان کے ساتھ اس کے گھر میں جاتا اور ان کے ساتھ واپس آ جاتا۔ اسی دوران ان کی بیوی، جو اپنے دور کی خوبصورت عورت تھی، اس خوبصورت نوجوان پر نظر رکھنے لگی اور اس پر انتہا درجے کی نوازشیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا دل بھی پگھل گیا، اور اس نے اسے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے زمین پر لکھ دیا کہ مجھے تجھ سے اس قدر محبت ہے کہ اگر وہ تیرے اوپر ہو تو وہ تجھ پر سایہ فگن ہو، اگر نیچے ہو تو تجھے ہتھیلیوں پر اٹھا لے۔ تحریر پڑھ کر نوجوان خاتون بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں بھی اللہ کی قسم تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ خاتون کے الفاظ اس کے شوہر نے سن لیے، جو اس نے اس سے پوچھا تیرے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ نصر نے ہماری اونٹنی کو دیکھ کر کہا ہے کہ یہ اونٹنی کس قدر خوبصورت ہے،
مجاشہ نے کہا کہ تیرا یہ کہنا ہے تو میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ جواب نہیں ہے، مجھے سچ بتا کہ تو نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا سچ پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ مجاشہ نے کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے، تیرا کلام دراصل کسی بات کا جواب ہے، تو مجھے جان بوجھ کر وہ بات نہیں بتا رہی۔ اسی دوران اس کی نگاہ زمین پر لکھی ہوئی عبارت پر پڑی تو اس کے دل میں خیال آیا شاید میری بیوی کے الفاظ اس تحریر کا جواب ہی ہو۔ اس نے اس تحریر پر ایک بڑا سا مٹی کا برتن الٹ کر رکھوا دیا اور نصر کے جانے کے بعد اسے اپنے سیکرٹری سے پڑھایا تو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی کا کلام دراصل اس بات کا جواب ہے۔ جب نصر بن حجاج کو اپنے اس معاملے کی زہر ہونے کا علم ہوا تو شرم کے مارے زمین میں گر گیا اور اسے اپنی اس حرکت پر اتنا شرمندہ ہوا بستر سے اٹھنے کا موقع نہ ملا۔ جب مجاشہ بن مسعود کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب جاؤ اور میرے بیمار برخوردار کو اپنے سینے کے سہارے بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا، شاید اسی طرح اس کی صحت بحال ہو جائے۔ اس کی بیوی نے یہ مطالبہ پورا کرنے سے جواب دے دیا، لیکن مجاشہ بن مسعود بطور شوہر ہونے پر اس بات کا اصرار کیا تو وہ مان گئی اور اسے کھانا کھلا کر واپس آ گئی۔ بعد ازاں مجاشہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر کوفہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا بس اس وجہ سے امیر المومنین نے اسے مدینہ منورہ سے بصرہ بھجوایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے نصر بن حجاج کو بصرہ بھجوا دیا جہاں حضرت عثمان بن ابی العاص تکفی گورنر تھے۔ نصر یہاں سے کوچ کر کے فارس کے کسی قصبے میں آباد ہو گیا۔ اسے ابھی وہاں آباد ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ گاؤں کے سردار کی بیوی اس پر مٹنے لگی اور اسے چوری چھپے ملنے لگی۔ جب اس بات کا علم گورنر فارس کو ہوا تو انہوں نے نصر بن حجاج سلمہ کو اپنے ہاں بلایا اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں عرض اسلام میں کسی جگہ بھی نہیں رہ سکتا اور آپ لوگ مجھے کہیں بھی سکون سے ٹھہرنے نہیں دیتے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مشرکوں کی سرزمین میں رہنے پر مجبور ہو جاؤں گا، ورنہ میرا کوئی قصور بتایا جائے۔ جب حضرت عثمان نے صورتحال امیر المومنین کو لکھ کر بھیجی تو انہوں نے نصر بن حجاج کو وہاں سے جلا وطن کرنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ اسے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر میں آنے جانے تک محدود کر دیا جائے اور اسے زیادہ عرصہ مسجد میں گزارنے دیا جائے تاکہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ ہی کوئی فتنہ کھڑا ہو۔ چنانچہ یہ نوجوان خلافت فاروقی تک فارس میں ہی جلا وطن رہا اور اس دور میں اس کی کڑی نگرانی ہوتی رہی۔ جب امیر المومنین شہید ہوئے اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو یہ واپس مدینہ چلا آیا اور آزادی سے ایمان اور تقوی کی زندگی بسر کرنے لگا۔